گامزن ہے، وہ انا الیہ راجعون کی جستجو اور تلاش کرے، لیکن وہ حیات جو ان للہ کی شارع سے ہٹ جائے وہ انا الیہ راجعون سے اعراض کرے گی، رخ موڑ کے چلے گی، سہل کر دے۔ وہ زندگی جو ان للہ کے راستے پر ہے وہ موت کا پیچھا کرتی ہے، لیکن وہ زندگی جو ان للہ کے راستے سے ہٹ جائے موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اب جس کا موت پیچھا کر رہی ہے اسے یقیناً موت آئے، لیکن جو موت کا پیچھا کر رہا ہے اسے موت نہیں آئے گی، حیات ابدی مل جائے گی۔ برستے ہوئے تینوں میں امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین محو غیرت ہے کہ تین برس رہے ہیں اور علی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب جناب نے نماز کو تمام کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بارگاہ مرتضوی کے اندر سوال رکھا کہ کیا علی تین برس رہے تھے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے؟ جواب آپ کے پاس محفوظ ہے، لیکن جب میں اس جواب کو پاتا ہوں بارگاہ امیر میں دست ادب جوڑ کے سوال رکھا، سوال اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میرا جمود حرکت میں بدل جائے۔ جس نفس میں سوال غائب ہوگا وہ کیفیت جمود نہیں، اور جس نفس میں سوال قائم ہوگا وہ کیفیت حرکت نہیں۔ نفس کے جمود کو موت کہتے ہیں اور نفس کی حرکت کو حیات کہتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، جواب آپ کے پاس محفوظ ہے، لیکن میں جب اس جواب کو پاتا ہوں تو دست ادب جوڑ کے سوال رکھتا ہوں، بات کہنے مولا جواب میں کتنی چاہیے؟ مسکرا کے کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، موت میری جانب آتی ہے یا میں موت کی جانب جاؤں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں۔ سوال یہ رکھتا ہوں کہ یا علی یہ امر تو سمجھ میں آیا کہ موت میری جانب آتی، اس لیے کہ سب نے کہا کہ موت زندگی کا پیچھا کر رہی، لیکن اس قلب کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ میں موت کی جانب جاؤں؟ تو جواب دم بدم یہی آتا کہ دو رخ ہیں، ایک رخ یہ کہ موت زندگی کا پیچھا کرے، اور ایک رخ یہ کہ زندگی موت کا پیچھا کرے۔ وہ زندگی جو موت کا پیچھا کرتی ہے اسے حیات ابدی مل جاتی ہے، جس کا موت پیچھا کرتی ہے اسے یقیناً موت۔ ان للہ کی شارع پر جو زندگی گامزن ہے موت اس کا پیچھا نہیں کرتی، وہ مردانہ وار موت کا پیچھا کرتی۔ سنیں گے آپ کہ سید الشہداء مدینے سے مکے سے کربلا آ گئے، لیکن آغاز سفر جب سید الشہداء نے رکاب میں پاؤں رکھا تو اسی کلمے کو تلاوت کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، 28 منٹ۔ اور شعبان کی 30ویں کو جب عازم مکہ ہوئے اور خانہ خدا پہ نگاہ پڑی تو یہی کلمہ تلاوت کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
مہینوں پر مہینے گزرے، موسم حج آ گیا، لوگ احرام باندھ رہے تھے، سید الشہداء احرام کھول رہے تھے۔ جب احرام کو کھولا تو یہی کلمہ زبان پہ تھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضوری میں برابر کا بھائی جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگے آقا انسان قربانی نہ دیجیے گا۔ اب آپ مسائل میں اس روایت کو سنیں، آج فضیلت کی منزل سے سنیں کہ آقا انسان قربانی نہ دیجیے گا۔ بلا کی فصاحت ہے اس مقال میں، اور کیوں نہ ہو، پروردگار آغوش معصوم ہے ابوالفضل عباس، پورا فلسفہ حیات کے ایک مقال میں آقا انسان قربانی نہ دیجیے گا، یعنی اس امر کی وضاحت کی کہ وہ زندگی جس میں جذبہ قربانی پیدا ہو جائے، وہ کچھ لیتا نہیں دیتا، وہ کچھ لیتا نہیں دیتا، جذبے دونوں اس میں، لینے کا جذبہ بھی اور دینے کا جذبہ بھی، لیکن جس میں جذبہ قربانی بیدار ہو گئے، وہ کچھ لیتا نہیں دیتا، لینے کا جذبہ شر کی راہ پہ لے جاتا اور دینے کا جذبہ خیر کی راہ پہ لے جاتا۔ اس کا کوئی وضاحت نہیں ہے۔ میرے پیچھے نگاہ صاحبان علم و فہم و ذکا حضرات تشریف فرما ہے، اس رخ سے بھی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے، کلمہ سب نے پڑھا، لیکن کلمہ پڑھ کے لے کون رہا ہے اور دے کون رہا ہے؟ جہاں لینے والا نظر آئے جانیے وہ شر کے دائرے میں، اور جہاں دینے والا نظر آئے جان لیجیے وہ خیر کے دائرے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جواب کیا دیا سید الشہداء؟ آپ کے پاس محفوظ ہے کہ وعدہ گاہ پہ پہنچ کر 72 قربانیاں دی۔ سید الشہداء نے کربلا کے دفتر کا دیباچہ رقم کر دیا کہ وعدہ گاہ پہ پہنچ کر 72 قربانیاں دینا۔ اب نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کربلا بتاؤ، ایک مقال میں بتائیں، حسین کی زبان سے کربلا بتائی، وعدہ گاہ پہ پہنچ کر 72 قربانیاں دینا۔ سید الشہداء نے اعلان کیا کربلا روز الست کے وعدے کی وفا کا دوسرا نام، کربلا روز الست کے وعدے کی وفا کا دوسرا نام۔ اب حسین کون؟ جو روز الست کے وعدے کو تہ شمشیر وفا کرتے اسے حسین کہیں۔ جو روز الست کے وعدے کو تہ شمشیر وفا کرتے اسے حسین۔ یہاں تک سب نے پڑھا، سب نے سنا، لیکن بہت سے مقامات ایسے ہیں جو ابھی ممبر سے بیان نہیں ہوئے۔ کیوں؟ انسان کی قوت دارکا جس کا احاطہ نہیں کرتی وہ اس سے صرف نظر کر کے گزرتا، سرسری گزر جاتا ہے۔ سید الشہداء نے قدم آگے بڑھایا، بھائی نے بھائی کے دوش پر ہاتھ رکھ دیا، بھائی نے بھائی کے دوش پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگے بھائی سنو، اب ہم موت کے پیچھے پیچھے جائیں، اب ہم موت کے پیچھے پیچھے جائیں۔ اس مقام کو درک کرنے کے لیے کم از کم فکر اقبال چاہیے، کم از کم فکر اقبال چاہیے۔ اب وہ حضرات جو اقبالیات کا مطالعہ رکھتے ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اقبال کی شاعری کا استعارہ کیا ہے؟ اقبال کی شاعری کا استعارہ ہے اوقاف، عین قاف الف ب اوقاف۔
اسی منزل پر قیام کر کے اقبال نے اپنی شاعری کے استعارے کو اخذ کر دیا. اب اس پہ بحث نہیں ہے. اقبال نے ایک نظم بعنوان اوقاف منظوم بھی فرمایا. اب آپ جا کر اس کو مطالعہ کریں گے. اوقاف جب اپنے شکار کو دیکھتا تو شکار آگے ہوتا ہے اور اوقاف پیچھے ہوتا ہے. اور اوقاف جب اپنے شکار پر گرفت پاتا تو پنجائے اوقاف میں جو لہو ہوتا وہ اوقاف کا نہیں شکار کا ہوتا. موت اوقاف کو نہیں آتی شکار کو آتی. سید الشہداء نے کہا بھائی سنو اب ہم موت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. حسین ابن علی بمثل اوقاف تھے. موت شکار تھی. اصل عاشور وہ مقام آیا جہاں حسین نے موت کی گردن کو نگوڑ دیا. وہ حیات جو ان علیدہ کی شارع پہ گامزن وہ مردانہ وار موت کا پیچھا کرتا. موت اس کا پیچھا نہیں کرتی. اس کو اور تھوڑا سا سمجھ. جب مکے سے باہر نکلی منزلوں پہ منزلیں طے کر رہے ہیں اور ایک منزل پہ حسین خیمہ زن ہے. خیمے کے باہر تشریف فرما. شام کا چھٹپٹا وقت. اب حضوری میں کڑیگر جوان بیٹا آ کے کھڑا ہو گئے. کب جب امام کی زبان پر یہ کلمہ جاری تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. کڑیگر جوان بیٹا حضوری میں آ کے کھڑا ہو گئے. کہنے لگا بابا اس کلمے کی تلاوت کا مقصود کیا حاصل کیا. یہ بھی مسائل میں سنی روایت آپ نے آج فضیلت کی منزل سے سنی. مقتل میں کھڑے ہو کر حسین نے موت نہیں بانٹی زندگی بانٹی. جب آپ آنے والے دنوں میں اور آخر مقاتل کو اٹھے تو اس میں اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو تلاش. اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو تلاش. کہنے لگا بابا اس آیت کی تلاوت کا مقصود کیا ہے. امام نے جواب دیا. امام نے سوال رکھا قاضی اکبر بتاؤ موت تمہیں کیسی محسوس ہوئی. موت تمہیں کیسی محسوس ہوئی. جواب شہزادے کا آپ کے اندر موج اٹھا ہے لیکن یاد رکھیں کہ جواب شہزادے کی زبان پر ہے جو لطف میں مشابہ رسول ہے. جو لطف میں مشابہ رسول ہے. کہنے لگا بابا موت تو ہمیں شہد سے زیادہ شیریں. اس کلمے میں بھی بلا کی فصاحت ہے. اب اس کلمے کی فصاحت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آئینہ قرآن میں محفوظ کریں. قرآن میں خالق نے کہا ہم نے شہر میں شفا رکھی ہے حیات رکھی ہے. راہ میں علی اکبر نے بتایا بابا ہمارا سفر موت کی جانب نہیں زندگی کی جانب. لیکن کیفیت نفس جدا جدا تھی. ایک طرف انسان میں کی زنجیر میں اسیر کھڑا تھا اور ایک طرف انسان للہیت کے ساتھ سانس کھینچ رہا تھا. جہاں میں کی زنجیر میں گرفتاری تھی وہاں شکوہ تھا اور جہاں للہیت تھی وہاں شکر تھا. تو شکوہ زندگی کو سمیٹ لیتا اور شکر زندگی کو توڑ دیتا. زندگی کو سمیٹ لیتا شکر زندگی کو دور دے دیتا. عنایت عقل پیدا کرے. للہیت عاجزی اور انکساری پیدا کرے. للہیت عاجزی اور انکساری پیدا کرے. میں اس رخ سے بھی اپنے سید و سردار کی فضیلتوں کے ابواب کو عالم تنہائی میں الٹ کے دیکھتا ہوں کہ امیر المومنین کو اتنی فضیلتیں ملی کہ عقل انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. ان کی فضیلتوں کا بیان جب آپ پاتے ہیں سر دھوتے ہیں
سر بلند کر دے. لیکن میں اس روح سے بھی فضیلتوں کی اور آپ کو الٹ کے دیکھتا کہ کسی منزل پر علی نے سر بلند کیا, کسی فضیلت کو پا کر علی نے سر بلند کیا, کوئی نعرہ فخر و مباحت لگایا. میں برق برق مٹتا چلا گیا. میں نے کسی مقام پر اپنے سید و سردار کو سر بلند کرتے ہوئے نہیں دیکھا, نعرہ فخر و مباحت لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. اس لیے کہہ رہا ہوں علی کی زندگی آئینہ ہے زندگی کے. جسے اپنی حیات کے گیسو میں پریشان سنوارنے ہیں وہ علی کی زندگی کا آئینہ تلاش ہے. شب ہجرت چادر اطمینان اوڑھ کر سوئے اور نفس اس منزل لطافت میں کہ جہاں خالق اس نفس کا خریدار بن گئے. علی نے اپنے نفس کو بیچ دیا, خالق نے اپنی مرضی علی کے سپرد کر دی. ایک رات چادر اطمینان اوڑھ کر سوئے اور مالک مرضی پروردگار بن گئے. میری آپ کی تمام عبادتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ رضائے رب حاصل ہو جائے اور جو رات میں مالک ہو جائے اسے شب ہجرت گزار کر بستر رسول سے جب وہ کھڑے ہو تو مکے میں سر بلند کر کے چلنا چاہیے کہ آج میں نے اپنی زندگی کی پلکوں کو پا لیا, آج میں نے اپنی زندگی کا کمال حاصل کر لیا. تاریخ کھلی ہے, ایسا کوئی کلمہ علی کی زبان میں نہیں. علی مکے کی گلیوں میں سر جھکائے ہوئے امانتیں تقسیم کر رہے ہیں. خندق سے قدم نکل رہا ہے, خبری مرتبہ کی زبان پہ کیا کلمہ ہے؟ برز اور ایمان و کل لے کل کا کل ایمان جا رہا. اب دیکھیے مجھے تو اپنی مومنیت پہ بڑا زور ہے, یہ سینہ سمٹتا نہیں کہ ہم مومن ہیں, لیکن جو ایمان کی مہک اور کسوٹی قرار پا رہا اسے تو ایک نعرہ فخر و بہار زبان پہ جاری کرنا چاہیے, اسے تو سر بلند کر کے میدان میں اکڑ کے جانا چاہیے, وہ سر جھکا کے چلے, ان کی ذوالفقار عدل کے ساتھ چلے. عمر ابن عبدالود کے سر کے دو ٹکڑے کر دیں. اب ذات خاطب نے کیا کہا؟ ضربتو علی یوم الخندق افضلوا من بعوضۃ السماء. اب تو علی کو جھوٹ جانا چاہیے. میری آپ کی تمام زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ ذاریات کی وہ آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور یہی کلمہ بھی تکرار تلاوت ان للہ و انا الیہ راجعون. اعلان کرتے چلیے مالک یہ ملکیت میری نہیں تیری, ان پر تصرف میرا نہیں تیرا, ان پر حق استحقاق میرا نہیں تیرا تیرا. وزارت کے کلمے میں آپ یہی تو تلاوت کر رہے ہیں. وزارت وارثہ میں یہی مقام وہی ہے جو زبان پہ جاری ہوتا ہے کہ جا سار اللہ ومن سارے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ مقبول ہے جس کا خبہ خالق لیتا ہے. خبہ کون لیتا ہے؟ وارث. جس کا وارث وہ ہو تو وہ تہ شمشیر اپنا ذاتی کام نہیں کر رہا, خالق کے کام کو ادا کر رہا. ہاں حسین تم نے ہمارے کام کو مکمل کر دکھایا, جو خالق کے کام کو مکمل کر دکھایا تو عزیزان گرامی اس کا کام بھی باقی رہتا ہے, وہ کام کرنے والا بھی باقی رہتا ہے. وہ کام بھی باقی رہتا ہے, اس کا کام کرنے والا بھی باقی رہتا. حسین نے سب سے آخری میں 6 مہینے کے بچے کو زیر خاک سے پایا, دامن کو چھاڑ کے کھڑے ہوئے, یہی کلمہ زبان ان للہ و انا الیہ راجعون. مالک یہ شیرخوار بھی میری ملکیت نہیں تیری ملکیت.
حسین تیری بارگاہ میں نظر کرتا، یکاؤ تنہا رہ گئے، یکاؤ تنہا رہ گئے، آخری رخصت کو ہے مقام میں آئے، بیویاں دو راہ قطار لگائے کھڑی تھی، سید مظلوم چلے سلام کرتے ہوئے، سواری نے بھی پڑھائی، کانوں میں دھیمی سی صدا آئی، بھائی ذرا ٹھہرو، بھائی ذرا ٹھہرو۔ امام رکے، مڑ کے دیکھا تو پیش نگاہ زینب دلگیر کھڑی تھی، بہن نے آگے بڑھ کر بھائی کے بازو کو تھام لیا، تا دیر حسین نے بہن کو دیکھا، بہن نے حسین کو دیکھا، نہیں معلوم نگاہوں میں کیا گفتگو تھی، لیکن ہاں حسین رخصت پا کے میدان پہ گئے، اور جدھر جدھر حسین کی سواری چلی بہن کی مستر نگاہیں بھائی کے ساتھ ساتھ چلی، بھائی کے ساتھ ساتھ چلی، لیکن جب آفتاب شرما کے ڈوبنے لگا، ہوائیں تند ہوئی، زمین کربلا لرزہ بنا، بہن کو بھائی نظر نہیں آئے، بہن کو بھائی نظر نہیں آئے، میں نے دیکھا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی خیمے سے نکلی جس کے سر پر سوکر چادر تھی، جس کی چادر کے کنار زمین پہ خط دے رہی تھی، جو پکار کے کہہ رہی تھی کہ تیر چلانے والوں بس ابھی تیروں کو روکو، ان نیزوں بچوں کے وار